السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال میں حفاظت ہو، کہ اس کا مال حفاظت کے طور پر رہے، تو قرآن مقدس کا یہ ایک عمل آپ لوگ ضرور سنیں، کیونکہ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بہت پاورفل عمل ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بارے میں خود بتایا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ عمل ضرور کرے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان مولانا شاکر نور صاحب کا۔ اب آؤ میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پانا ہے تو حضور کہاں ملیں گے؟ کہاں ملیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تلاش کرنا ہو تو غریبوں میں تلاش کرو۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، غریبوں میں تلاش کرو۔ تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کبھی بھی مانگنے والوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو حقیر نہ سمجھنا کہ یہ لینے والے ہیں اور ہم دینے والے ہیں۔ سن لو، حضور فرماتے ہیں تمہیں جو روزی ملتی ہے یہ میری امت کے کمزوروں کی وجہ سے ہی ملا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان غریبوں اللہ، کی بے وجہ شک، سے روزی ملتی ہے۔ بھئی آپ دیکھیں نا، ایک غریب کو 1 روپیہ آپ نے دے دیا، اس نے قبول کر لیا، اس کے عوض میں مولا نے آپ کو 10 عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک، ملی نا غریب کی وجہ سے روزی۔ آپ زکوٰۃ نکالتے ہو، آپ کا کروڑوں روپیہ زکوٰۃ غریب اگر وصول کر لیتا ہے تو محفوظ قلعے کے اندر آپ کا سارا پیسہ اس زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ تو غریب کو زکوٰۃ دے کر آپ کا مال آپ نے محفوظ کر لیا، محفوظ کر لیا۔ کبھی کسی غریب کو، کسی پھٹے پرانے کپڑے میں، لباس میں رہنے والے کو حقیر مت سمجھنا، بلکہ مجھے حضور کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سے بکھرے ہوئے بال اور گرد آلود چہرے والے ایسے ہیں کہ اگر خدا کی بارگاہ میں کوئی قسم کھا لے تو خدا ان کی قسم پوری کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا گھمنڈ دولت پر۔ بلکہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کو ایک مالدار نے شادی کارڈ دیے دوستوں میں تقسیم کرنے کے لیے، تو کہا ایسوں کو دینا جو کوٹ پینٹ پہن کر شادی میں آئے۔ اللہ اکبر، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اپنے آپ؟ یہ دل کی بیماری ہے۔ اور آگے جب میں وعید آپ کے سامنے متکبرین کی پیش کروں گا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم، قال ابو معاویہ ولا ينظر الیہم ولہم عذاب علیم، شیخ زانی وملک کذاب وعائل مستکبر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ کلام نہیں کرے گا اللہ اکبر، اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ حضرت ابو معاویہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا، اور ان تینوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بوڑھا زانی نمبر 1، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ بہت سارے کنگال ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ڈینگے اتنی مارتے ہیں جیسے پورا سب کچھ انہی کے پاس موجود ہے۔ ایسے سے اللہ کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان پر نظر رحمت ڈالے گا۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت زیادہ تکبر کی بات حضور نے نہیں فرمائی، وہ تو مذموم ہے ہی، مذموم ہے ہی، اس کی وعید تو اپنی جگہ پر، لیکن اب اس حدیث کو ہر آدمی سنے اور دل میں بٹھائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں
رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، اللہ اسے جہنم میں منہ کے بل اوندا لٹا دے گا۔ رائی کے دانے کے برابر تکبر، رائی کے دانے کے برابر تکبر۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ارشاد سنیے اور پھر آپ محسوس کیجئے کہ تکبر کس کو جائز ہے اور کس کو ناجائز ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جس کے پیٹ کے اندر نجاست موجود ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ نے اسے خوبصورتی عطا فرما دی، پیسہ عطا فرما دیا، وہ بھول جاتا ہے کہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کے کان میں پہلے یہ بات بتائی گئی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بڑا کوئی نہیں۔ اب بڑائی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، بڑائی صرف اللہ کے لیے۔ اسی کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں یہ بھی سماعت فرما لیں۔ راوی حضور ہو اور فرمان رب قدیر کا ہو، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ راوی حضور ہو، فرمان رب قدیر جل جلالہ کا ہو، تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ خدا کی قسم، اس حدیث کو آدمی اگر دل و دماغ میں محفوظ کر لے تو کبھی زمین پر اکڑے گا نہیں، کبھی اپنے آپ کے اندر تکبر پیدا نہیں کرے گا۔ اب یہ حدیث سنیں، پروردگار ارشاد فرماتا ہے، الکبریاء ردائی فمن نازعنی ردائی قسمتہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے۔ کبریائی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میری چادر ہے، لہذا جو کوئی میری چادر کے معاملے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے پاش پاش کر کے رکھ دوں گا۔ اس کو میں تمثیل کے ذریعے سمجھاؤں، اللہ کی ذات ساری مثال سے پاک ہے۔ کسی کے پاس کوئی چادر ہے، اب وہ چادر تم اس سے، اس کی چادر ہے، تم چھیننے کی کوشش کرو تو جیسا آدمی ہوگا اس کے مطابق تم سے بدلہ لے گا۔ رب فرماتا ہے کبریائی بڑائی میری چادر ہے، اور جو اس چادر کو لینے کی یا اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتا ہے میں اسے پاش پاش یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تو تکبر بہت ہی مذموم اور بہت ہی بری چیز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے تکبر سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے اور تکبر سے اپنے آپ کو ہمیشہ روکے رکھنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متکبر جو ہوگا، تکبر کرنے والا جو ہوگا، اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا متکبر کا حشر تکبر کرنے کی وجہ سے تکبر کرنے والوں کے سردار مثلا فرعون، حامان، قارون وغیرہ کے ساتھ ہوگا، انہی کے جیسی سزا اسے بھی دی جائے گی۔ اور حضرت ایاس ابن سلمہ ابن اقوع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی تکبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے سرکشوں میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو ان سرکشوں کا ہوا۔ فرعون نے خود کو بڑا سمجھا، تباہ ہو گیا۔ قارون نے خود کو بڑا سمجھا، ہلاک ہو گیا۔ حامان نے خود کو بڑا سمجھا، ہلاک ہو گیا۔ آج کیا پوزیشن ہے؟ دولت آ گئی، اقتدار آ گیا تو آدمی سب کو حقیر سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میں جس طرح چاہوں گا چونٹی کے بل مسل دوں گا، چونٹی کی طرح مسل دوں گا، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ بڑا وہ نہیں، بڑا پروردگار معبود برحق ہے، پالنہار حقیقی ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، ہمیشہ کے لیے۔ جب کبھی نماز کا خیال آئے
نماز کا وقت آئے اور آپ یہ سوچیں، میں نے دیکھا ہے بہت سارے دولت مندوں کو، بہت سارے سیاستدانوں کو، بہت سارے ایجوکیٹڈ کو، کہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو سچویشن یہ ہوتی ہے کہ سرمایہ دار نماز کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہم مصلی بچھوا دے گا اپنے لیے، مولانا آپ پڑھ لیں ادھر، اپنے آدمی سے کہہ دے گا ذرا حضرت کے لیے مصلی بچھا دو، خود اپنی کرسی سے نماز کے لیے نہیں اٹھے گا۔ سیاستدان سوچے گا کہ میں نماز اگر پڑھوں گا تو پتہ نہیں میری پارٹی کیا میرے بارے میں گمان کرے، اور ایجوکیٹڈ یہ سوچتا ہے کہ میرے جیسا پڑھا لکھا آدمی بھی نماز پڑھے۔ تو ایسے لوگ کان کھول کر کے سن لیں کہ ان کے لیے میرے کریم کی طرف سے وعید کیا ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، کس بات پر تکبر کیا؟ کہ ہم اللہ کی بندگی کے سلسلے میں انہوں نے تکبر کیا، تو اللہ فرماتا ہے سیدخلون جہنم داخل، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھینچتے ہیں۔ ارے یار مولانا بس دعا کریں، جمعہ پڑھ لیتا ہوں، ٹائم نہیں ملتا، اور کھینچتے سمجھتے ہمیں کیا ضرورت ہے، اللہ کی بندگی سے خود کو کھینچتے ہیں۔ اب ان کے لیے قرآن کا عذاب کیا ہے؟ قرآن کی طرف سے اللہ کا عذاب، اللہ فرماتے ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر، ذلیل ہو کر۔ میں جب اس لفظ ذلیل پر غور کرتا ہوں تو قرآن کی بلاغت پر اور فصاحت پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے کہ یستکبرون کے مقابلے میں ذلیل آیا، اس لیے کہ آدمی خود کو بڑا سمجھ کر اللہ کی بندگی سے خود کو روک لیتا ہے۔ تو اے بڑے سمجھنے والے، آج تو خود کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن مولا نے تیرے لیے عذاب کیا رکھا ہے کہ بڑا سمجھنے والا تو قیامت میں جہنم میں صرف جہنم میں نہیں جائے گا، ذلیل کر کے تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو تکبر بہت مذموم چیز ہے۔ خدا کے لیے کبھی کسی غریب کو، کبھی کسی کمزور کو حقیر نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو بیچارہ غریب فقیر مسکین، نہیں، بلکہ میرے سامنے تو کبھی یہ حدیث آتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں مالداروں سے 500 سال پہلے غریب جنت میں چلا جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسے تم کمزور سمجھ رہے ہو وہ تم سے پہلے جنت میں چلا جائے گا، تو حقیر نہ سمجھو۔ اب اور ایک حدیث سماعت فرمائیں، جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی تو اس کی طرف دیکھ کر فرمایا تو ہر متکبر پر حرام ہے۔ اللہ، بسنے کی جگہ جنت عدن، بسنے کی جگہ جہاں پر لوگوں کو بسایا جائے گا، جنتیوں کو، ایمان والوں کو، وہ جنت عدن، اسے اللہ نے پیدا فرمایا اور اس کی طرف دیکھ کر فرمایا تو ہر متکبر پر حرام ہے، یعنی متکبر شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، حرام پروردگار جل جلالہ نے اس پر فرما دیا۔ پیش تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔